اگر محشر کو صرف عدالت کہتے ہو تو پہلی بات تو کمرہ چاہیے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر ستر پوش کون ہو سکتا ہے، عیب کا چھپانے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے کمرے میں نہیں رکھا محشر، بلکہ میدان میں رکھا۔ اس کے بعد نمبر 2، عدالتوں میں تخت نہیں بچھائے جاتے، لیکن وہاں کرسیاں نہیں لگائی جاتی۔ نمبر 3، عدالت کے اندر جج کے علاوہ کوئی کرسی پہ نہیں بیٹھتا، سب لوگ کھڑے ہوتے یا نیچے ہوتے ہیں، یا بیٹھے ہوتے تو بھی نیچے ہوتے ہیں۔ اب جتنی باتیں عدالت کے بارے میں کہنا ہے کہہ لو، لیکن یہ اللہ کی عدالت ہے جہاں پر تخت بھی ہے، کرسی بھی ہے، اور محمد الرسول اللہ کو بٹھایا بھی گیا ہے، اور لواء الحمد کا جھنڈا بھی دیا گیا ہے۔ اور بھیڑ کتنی جمع کی گئی؟ ایک مسلک کا آدمی نہیں، سب مسلک کے آدمی، ایک مذہب کا آدمی نہیں، سب مذہب کے آدمی، ہر انسان کو جو بھی انسان تھے سب کو جمع کیا، فرشتوں کو جمع کیا۔ کیوں؟ اور کمرے میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ جو گالی دیتا ہے وہ بھی آ کے کھڑا ہو جائے، جو نبی کے خلاف تقریریں کرتا ہے وہ بھی محشر میں کھڑا ہو جائے، سب کھڑے ہو جائیں اور سب آ کر کھڑے ہو کر کے دیکھیں کہ اللہ کی کرسی پہ کون بیٹھا ہے۔ جس کو گالیاں دیتے تھے اپنی طرح بشر کہتے تھے، توہین کرتے تھے، آج خدا نے کرسی پہ بٹھا کر کے بتایا کہ اس سے بڑی شان والا میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اسی کو استاد زمن کہتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ بولے آپ، اگر آپ تھک نہیں گئے تو بولے آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اتنے ہزار کو بخشوں گا، اتنے لاکھ کو بخشوں گا، کیا کہا؟ میں تمہیں راضی کروں گا۔ مطلب کیا ہوا؟ سید صاحب کو میں نے کہا سید صاحب مالیگاؤں جب آپ آئیں گے نا میں آپ کو 5,000 روپے دوں گا، ٹھیک؟ ایسے سید صاحب کو کہا ٹھیک ہے۔ سید صاحب مالیگاؤں آئے، میں نے 5,000 نکالے، سید صاحب کو نہیں دیکھ رہا ہوں، پیسے گن رہا ہوں، 1 2 3 4 5، نظر کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ اگر سمجھ رہے تو بولے کس پر ہے؟ پیسوں پر، سید صاحب پر نظر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ 5,000 دوں گا تو گن کے دے دوں گا، بس اتنی بات ہے۔ لیکن سخی محمد صاحب کو میں نے کہا کہ جب مالیگاؤں آؤ گے تو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مطلب کیا؟ اب جب یہ آئے نا تو پیسوں پہ نظر نہیں ہے، پیسوں کی گڈیاں نکال رہا ہوں، ہاتھ میں دے رہا ہوں، اور نظر کس پر ہے؟ چہرے پر۔ اب سخی راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ گڈیوں پہ گڈیاں دے رہا ہوں، اب راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا 5 لاکھ بخشوں گا، 50 لاکھ بخشوں گا، کیا کہا؟ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر لیں گے۔ حضور فرماتے ایک بھی جہنم میں رہے گا تو میں راضی نہیں ہونے والا۔ یعنی قیامت میں کیا منظر ہوگا؟ محبوب کس کو بخشے؟ اب محبوب کے چہرے پہ نظر ہے، مجھ جیسے مجرم کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، چل تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی چل۔ حبیب کے چہرے پہ نظر ہے، محبوب راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور محبوب تو کہتے ہیں جب تک ایک بھی میرا امتی، کون؟ میرا امتی ایک بھی بچے گا میں راضی نہیں ہونے والا۔ کیا کہا؟ میرا امتی، میں جو کرسی پہ بیٹھے اللہ کی عرش پہ بیٹھے، اس کی رضا پر لوگوں کی مغفرت ہو۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک بھی میرا امتی جنت میں جانے سے رہ جائے گا تو میں راضی، بولو میں راضی۔ ہم سب خوش ہو گئے، سب جموں والے جنتی ہو گئے، لیکن حضور کے فرمان کو تو دیکھو کیا فرمایا؟ میرا، کیا فرمایا؟ میرا امتی۔ سب کہہ رہے ہیں ہم نبی کے، لیکن نبی جس کو اپنا کہیں، یہ تو بات ہے نا، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ اب سنو، نماز کے لیے وقت نہ نکالنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، جب تمہیں یہ یقین آ گیا کہ محشر میں ایک ہی ذات کام آئے گی سب سے پہلے، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب وہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔
اللہ کے رسول فرماتے میں محمد اس سے بیزار ہوں جو نماز کو چھوڑ دے۔ اب بتاؤ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچو گے جنت کی بھیک لینے کے لیے، میں اور آپ کیا خلیل اللہ کو ان کی حاجت ہوگی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سارے نبی ان کے پرچم تلے ہوں گے۔ بھائیو مجھے بھی اور آپ کو بھی ضرورت پڑے گی، ہم نبی کے پاس پہنچے، آقا ہمیں بھی جنت دے دیجئے، جنت چاہیے۔ اللہ نہ کرے حضور نے یہ فرما دیا، کیا تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا؟ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اس مجمع میں اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی جان کے قاتل کو بھی وہ دن نہ دکھائے، کسی مجرم اور پاپی کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ حضور اس سے منہ پھیر لیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ایک ایک گھنٹہ جم کے لیے نکال رہے ہو، 10-12 گھنٹے کاروبار کے لیے نکال رہے ہو، میرے بھائیوں 10 منٹ کے لیے نماز کا وقت بھی نکال دو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہر امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے پھر تمہیں امتحان دینے کا موقع ملے گا، اللہ کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں امتحان کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں میرے آقا تو 90 نمازیوں سے اتنی تکلیف حضور کو ہے، بے نمازیوں سے۔ میرے آقا سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کی صحبت میں مت رہا کر، بے نمازیوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کر، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں کو گھنٹہ گھنٹہ سیریل کے لیے ٹائم ہے، میری بہنوں کو